السلام علیکم۔ رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں نصرت نور۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے رجانہ سے نمائندہ رائل نیوز سید سجاد حسین شاہ کی رپورٹ کے مطابق زرعی انتظامیہ کسانوں کو یوریا کھاد کی حکومتی نرخوں پر فراہمی کے حوالے سے متحرک۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ زراعت کے افسران اور کھاد ڈیلرز کی شرکت۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت نے کسانوں کو کھاد کی فراہمی اور دیگر حکومتی سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ خبر شامل کریں گے رجانہ سے ہمارے نمائندہ رائل نیوز سید سجاد حسین شاہ سے مجلس مفاد عامہ کے صدر عارف جانباز قاضی اور سینئر نائب صدر سلطان محمود سدھو نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر سے ملاقات کی۔ مجلس مفاد عامہ کے وفد نے اسلام پورہ، راجہ پار، بھلیر اور دیگر متعلقہ علاقوں میں گزشتہ کئی روز سے پینے کے صاف پانی کی فراہمی میں تعطل اور باقاعدہ فراہمی نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ میونسپل کمیٹی انتظامیہ ہر صورت پینے کے صاف پانی کی بروقت اور باقاعدہ فراہمی یقینی بنائی جائے۔ رجانہ سے شامل کریں گے ہمارے نمائندہ رائل نیوز سید سجاد حسین شاہ کی رپورٹ کے مطابق ایوب کالونی اور کچی آبادی کے باسیوں کے لیے کچرے کے ڈھیر وبال جان بن گئے۔ قریبی آبادیوں میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ علاقہ مکینوں کی طرف سے زرعی انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ اور متعلقہ اداروں سے نوٹس لینے کی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق قصبہ رجانہ جو کہ ٹوبہ ٹیک کے انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، مگر رجانہ کے مسائل حل کرنے کے لیے زرعی انتظامیہ زرعی انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ رجانہ کی آبادی ایوب کالونی، کچی آبادی، وی آئی پی ٹاؤن کا جانے والی سڑک کے عین اوپر جبکہ سامنے محکمہ زراعت کا آفس بھی موجود ہے۔ عرصہ دراز سے گندگی کے کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ زرعی انتظامیہ کی طرف سے اب گاؤں بھی چمکیں گے کا سلوگن تو چلایا جا رہا ہے، مگر اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ آگے بڑھے اور خبر شامل کر لیتے ہیں ہمارے بیورو چیف وقار علی کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا کلب میرپور خاص اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن میرپور خاص ڈویژن کی مشترکہ ٹیم جناب سرپرست اعلیٰ محمد صالح غوری کی سربراہی میں آج سٹی پریس کلب میرپور خاص کا تعزیتی دورہ کیا، جہاں پر جناب سردار وارث خاص کیلی صاحب کے بھائی کے سال ثواب اور مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ وہاڑی سے بیورو چیف محمد معظم جویا کی رپورٹ کے مطابق میلسی کسان اتحاد کے صدر شبو خان بلوچ، ملک ریاض بوہر نے صحافیوں سجاد احمد سعیدی، عمران عباس بھٹا، راؤ محمد اکرم کے ہمراہ دریائے ستلج میں سیلاب سے متاثرہ علاقہ کنڈ پناہ کا وزٹ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی، انہیں ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اسی موقع پر متاثرین شاہد نواز اور محمد جمشید نے بتایا کہ دریا میں پانی بڑھتا جا رہا ہے، انتظامیہ کوئی تعاون نہیں کر رہی، ہم اپنے ذاتی خرچے پر 20 ٹریکٹر چلا کر بند مضبوط کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 1988 میں یہاں سیلاب کا پانی آیا تھا، اب بھی خطرہ ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، گھروں کا خطرہ ہے۔ متاثرین نے اعلیٰ حکام سے امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھے اور خبر شامل کر لیں گے بہاول نگر سے ہمارے نمائندے کاشی غوری کی رپورٹ کے مطابق ایک بار پھر بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے پانی کی تباہ کاریاں جاری، دریائے ستلج ایک بار پھر بھی بڑھ گیا، دریائے بیلٹ خالی کروانے کا ملحقہ وادیوں کو انتظامیہ کی جانب سے ریڈ الرٹ جاری۔ سیلاب سے انسانی زندگی شدید متاثر، علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ بہاولپور دریائے ستلج کی ملحقہ بستیاں ایک بار پھر سیلاب کے نشانے پر، دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب گزشتہ گھنٹے اہم قرار، انسانی زندگیاں سیلاب سے شدید متاثر ہو کر رہ گئی، علاقہ مکینوں کی سینکڑوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں دریابرود ہو گئیں، درجنوں حفاظتی بند ٹوٹنے سے ملحقہ متعدد بستیاں زیر آب آ گئی ہیں، علاقہ مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور، انتظامیہ کی جانب سے ریڈ الرٹ جاری۔ ملک کی سالمیت ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے، روزنامہ صحافتی مراسم لاہور پاکستان کے زیر اہتمام جشن آزادی کے سلسلے میں ہونے والی تقریب سے چیف ایگزیکٹو محمد اکرم فوجی کا خطاب۔ تقریب کا انعقاد تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اور ثنا خواہ حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تقریب میں آنے والے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال چیف ایگزیکٹو محمد اکرم فوجی اور محترمہ عائشہ خان بزنس ایگزیکٹو آل پاکستان اور احمد اکرم اور صحافتی مراسم کی پوری ٹیم نے کیا۔ میزبانی کے فرائض ملک مشتاق قمر اور حسین حیدر اور عتیق کھوکھر نے سر انجام دیے۔ روزنامہ صحافتی مراسم لاہور پاکستان کے ہیڈ آفس میں جشن آزادی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں سول سوسائٹی وکلا اور سینئر صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔
गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मैक्लोडगंज में हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियों का इंतजाम किया गया है। खैमा बस्तियों और रिलीफ कैंप पर ड्यूटी अमला तो मौजूद है, लेकिन मुतासरीन गायब हैं। सैलाब ज़दगान माले इसबाब लुटा चुके हैं, जबकि इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रमज़ान की इस रिपोर्ट में। जी मोहम्मद रमज़ान, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मैक्लोडगंज में। यहाँ पर सैलाब ज़दगान के लिए खैमा बस्ती का इंतज़ाम किया गया है। खैमा बस्ती के साथ साथ उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया गया, उनके जानवरों के लिए चारे का भी इंतज़ाम किया गया और उनके यहाँ पर रहाइश के लिए कमरों में बेड वगैरह भी लगाए गए हैं और हॉस्पिटल एमरजेंसी की सूरत हाल में हॉस्पिटल का इंतज़ाम भी किया गया है। यहाँ पर डॉक्टर हजरात भी मौजूद हैं और जिन लोगों के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं नहीं मौजूद हैं तो वो ही नहीं है, ये लाखों करोड़ों बेफजूल हैं। और हुकूमत को चाहिए कि उनमें अवेयरनेस पैदा की जाए कि यहाँ पर आकर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। आगे बढ़िए खबर शामिल कर लेंगे खानेवाल से। डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर राना खादिम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की शहरियों से मुलाकात। टीपीओ से शहरियों ने उनके दफ्तर में बराह रास्त मुलाकात की। दौरान मुलाकात शहरियों ने मसाइल और शिकायत से आगाह किया। डीपीओ ने तमाम शहरियों को अच्छे से सुना और बर वक्त अजाले के लिए इकदाम जारी किए। डीपीओ ने मुतल्लिका अफसरान को दरख्वास्तें मार्क की और बजरिया टेलीफोनिक इकदाम भी जारी किए। पब्लिक के मसाइल का हल पुलिस की जिम्मेदारी है। किसी भी शहरी के पुलिस से मुतल्लिका जायज़ मसला हल करने में ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। शहरियों की दरख्वास्तों पर सिर्फ और सिर्फ मेरिट को तरजीह दी जाएगी। चकवाल तहसील रिपोर्टर इब्राद हुसैन भट्टी से 35% तनख्वाह रैंक बेसिक पर बढ़ाना हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। सदर यंग पैरामेडिक्स एसोसिएशन जिला चकवाल राना मोहम्मद अली रजा सदर यंग पैरामेडिक्स एसोसिएशन जिला चकवाल राना मोहम्मद अली रजा ने कहा है कि जो लोग मेल फीमेल अपनी ज़ाती मसरूफियात तरक करके और सौख्तें बर्दाश्त करके लाहौर गए वो हमारे असल हीरोज़ हैं और यही लोग हैं जो कामयाबी की ज़मानत समझे जाते हैं और मैं इन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिलखसूस जो ख़वातीन साथ गई उनको सलाम पेश करता हूँ। लीव एंड कैशमेंट का इशू है और इनके लिए हमें मिलकर जद्दोजहद करना होगी, जिसके लिए हम सब YPA पंजाब के प्लेटफॉर्म से अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तमाम कैडर से गुजारिश है कि इस दफ़ा सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो लोग पहले किसी मजबूरी की वजह से भरपूर शिरकत नहीं कर सके। सादिकाबाद से हमारे नुमाइंदे महमूदुल हसन चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की सताई सादिकाबाद की आवाम ने वापडा की तरफ से बेजा बढ़ाए गए टैक्सीज और बिजली की कीमत के इजाफे के खिलाफ वापडा ऑफिस सादिकाबाद के बाहर एहतजाज किया। जब एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया तो वापडा ऑफिस सादिकाबाद के अमले ने वापडा ऑफिस सादिकाबाद का मेन गेट बंद कर दिया। लोगों ने वापडा ऑफिस पर पथराव शुरू कर दिया। महंगाई की सताई अवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालिबा किया है कि बिजली की कीमत को फिलफौर कम किया जाए। जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ से शान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक VC सराय नेमत खान से ताल्लुक रखने वाला नौजवान जो कि कराची में मुकीम था और सिंध पुलिस का जवान था, जिसकी 2 माह कबल शादी हुई थी, गुज़श्ता रात डकैती की वारदात में मज़म्मत करने पर शहीद कर दिया गया। 2013 में शहीद कांस्टेबल के वालिद ASI मोहम्मद बशीर दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। नौजवान सराय नेमत खान के साबिक उम्मीदवार किसान काउंसलर नज़ीर अवान और इश्तियाक अवान का भतीजा है। अल्लाह पाक शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए और तमाम अहले खाना को अल्लाह पाक ये सदमा और बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक दे। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान की रिपोर्टर मोहम्मद कलीम कलेरी से तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर और डिप्टी कमिश्नर साहिद जमान लीग ने कस्बा सकी सरवर का दौरा किया। ज़िला इंतजामिया के अफसरान, महकमा हेल्थ और काफ के अफसरान समेत AC कोट चट्ठा, जाहिद इकबाल गुज्जर, कमांडेंट मुश्ताक अहमद टिवाना और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। कमिश्नर DG खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने डिप्टी कमिश्नर महर शाहिद जमान लीग के हमरा सकी सरवर का दौरा किया। सकी सरवर आमद पर शहरियों और मुजावरान की जानिब से कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर और DC शाहिद जमान लीग का वालिहाना शानदार इस्तकबाल किया गया और इन पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए दस्तारबंदी की गई। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर और DC शाहिद जमान लीग ने पैदल शहर का तफसीली दौरा किया और सफाई सुथराई समेत दीगर सहूलियात का जायजा लिया। खबर शामिल कर लेते हैं जतोई से। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शहर सुल्तान पुलिस का मोजा पत्ती दरगल में रेड 6 माह कबल चोरी होने वाले जानवर बरामद।
ملزم گرفتار۔ تھارا شہر سلطان کے علاقے موزہ رکن والی کے رہائشی وزیر احمد نے میڈیا کو بیان دیتے ہوئے بتایا کہ 6 ماہ قبل میرے گھر سے 2 قیمتی گائے مالیتی 8 لاکھ روپے چوری ہوئے۔ پولیس شہر سلطان نے مقدمہ درج کر لیا تھا، لیکن ملزمان کو ٹریس کرنے میں جدید ٹیکنالوجی سے تھانہ ریحانہ والی میں موزہ پتی درگن میں ریڈ کر کے ملزم صدیق بلّہ کو گرفتار کرتے ہوئے 6 ماہ قبل چوری ہونے والی 2 قیمتی جانوروں میں سے 1 گائے برآمد کر کے مالکان کے حوالے کر دی ہے، جبکہ وزیر احمد کا کہنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ پولیس میری قیمتی دوسری گائے بھی برآمد کر لے گی۔ نکالتا تو زیادہ مہربانی کرتے ساری دوسری کو واپسی کتنے بجے اپیل ہے۔ السلام علیکم۔ خبر شامل کرتے ہیں جتوئی سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر محمد کلیم اللہ فاروقی کی رپورٹ کے مطابق علی پور پیٹرولنگ پوسٹ ہیڈ پنچ نگ کی 5 اگست اور 15 روزہ 2023 کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ڈرائیوان کو لیکچرز آگاہی پمفلٹ تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ مظفر گڑھ کی زیر نگرانی پیٹرولنگ پوسٹ ہیڈ پنچتن نے 15 روزہ 2 مقدمات درج کر کے ملزمان کو پابند سلاسل کیا۔ 65 موٹر سائیکل بند کیے گئے، 400 گاڑیوں کے چلان کیے گئے، 2 مجرمان اشتہاری گرفتار کر لیے، ناجائز تجاوزات کو ہٹوا کر روڈ کلیئر کروایا گیا، سلو موونگ گاڑیوں کو 50 عدد ریفلیکٹر لگائے گئے ہیں اور مال مویشی کی گاڑیوں کو چیک کیا گیا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پی ایچ پی انچارج پوسٹ ہیڈ پنچتن سلیم اختر لاشاری نے کہا ہے کہ باحکم مظفر گڑھ ڈی ایس پی کی ہدایت کے مطابق پیٹرولنگ پولیس فرسٹ رسپونڈ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ سرگودا سے بیورو چیف رائل نیوز میاں محمد الیاس کے مطابق ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل نے کمشنر آفس سرگودا میں اسپورٹس سہولیات کے بارے میں میٹنگ کی اور میٹنگ میں ڈویژنل اسپورٹس آفیسر سرگودا ڈویژن، سرگودا کے ڈسٹرکٹ اسپورٹس افسران، تحصیل اسپورٹس افسران، اسپورٹس پی ایم یو اور بورڈ کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر سرگودا ڈویژن میں موجود اسپورٹس سہولیات کے متعلق افسران کی طرف سے ڈی جی اسپورٹس کو بریفنگ دی گئی۔ زیر تعلیم اسپورٹس سہولیات کے متعلق پی ایم یو سے اسپورٹ بورڈ افسران نے ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل کو آگاہ کیا۔ زیر تعمیر حیدرآباد تھل منکیرا کرکٹ گراؤنڈ اور زیر تعمیر تحصیل اسپورٹس کمپلیکس عیسیٰ کھیل کے متعلق آنے والی تکنیکی اور قانونی مشکلات کے بارے میں بھی تفصیلاً بتایا گیا۔ ضلع ایبٹ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف رائل نیوز ڈاکٹر ارشد جمال کی رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت کی بہتری اور شہریوں کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ تمام آر ایچ سی، بی ایچ یوز، ڈی ایچ کیوز میں عملے کی حاضری یقینی بنائی جائے، بنیادی مرکز سے صحت کی مانیٹرنگ اور غیر حاضر ڈاکٹرز اور سٹاف کی رپورٹنگ اور محکمانہ کارروائی یقینی بنائے۔ آر ایچ سی، بی ایچ یو، سول ڈسپینسریز میں سٹاف کی فراہمی کو بہتر بناتے ہوئے شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ صحت کے شعبے کی بہتری اور لوگوں کو صحت کے بہتر سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد خالد اقبال نے ڈسٹرکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ کھاریاں کرنٹ لگنے سے مزدور شدید زخمی، ہسپتال منتقل۔ یاسر نامی مزدور سیلنگ بیگا میں کام کر رہا تھا کہ ہائی وولٹیج تاروں سے چھو گیا۔ زخمی مزدور کی حالت تشویشناک ہے، تعلق جنڈ شریف سے ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رائل نیوز سے عثمان مغل کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی پتوکی عرفان اکبر بٹ کی ہدایت پر تھانہ صدر پتوکی کے ایس ایچ او حافظ عاطف نذیر کی سربراہی میں پولیس کی بڑی کارروائی۔ پتوکی کے نواحی علاقے لمبے جہانگیر کا رہائشی بدنام زمانہ منشیات فروش فراز کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 6 کلو گرام چرس اور 5 کلو گرام افیون برآمد۔ مقدمہ درج۔ قصور ملزم تحصیل پتوکی میں بڑے پیمانے پر منشیات کا مکروہ دھندا کرتا تھا۔ تھانہ صدر پتوکی کی پولیس نے امتناع منشیات کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ لاہور سے ہمارے نمائندے محمد احسان کی رپورٹ کے مطابق تمام افسران حادثات سے بچاؤ کے لیے سیفٹی پر سختی سے عمل درآمد کروائیں۔ لیسکو ریجن میں اوور بلنگ کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپریشن کے تمام افسران موبائل میٹر ریڈنگ کے 100% درستگی کو ہر صورت یقینی بنائیں۔ لیسکو کے تمام ایس ڈی اوز ایمرجنسی رسپانس ٹیم کو ہر صورت محفوظ خاطر رکھیں اور شکایات کے بروقت ازالے کو یقینی بنائیں۔ ایس ڈی اوز کو اس سے قبل بھی اس حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں، تاہم اگر کسی ایس ڈی او کی جانب سے فون نمبر نہ اٹھانے یا کمپلین کے ازالے میں بلا وجہ کی تاخیر جیسی شکایات سامنے آئیں
تو متعلقہ افسر کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ رائل نیوز کے بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل نیوز۔